9/11 کے اٹیکس کے بعد جارج ڈبلیو بش ایڈمنسٹریشن نے دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو استعمال کیا افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ 20 سال بعد یہ جنگ اپنی آخری فیزز میں ہے۔ کوئی 2400 کے قریب فوجی مر چکے ہیں اور کوئی 20,000 کے قریب امریکی اس جنگ میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس جنگ پہ تقریباً $1 ٹریلین لگ چکے ہیں۔ لیکن گنی چنی کامیابیوں کے علاوہ، جیسے اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور القاعدہ جیسے گروپ کی کمر توڑ دینا، ان کے علاوہ ایسے لگتا ہے امریکہ نے یہاں سے کچھ بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکہ یہاں سے ہار کے جا رہا ہے۔ طالبان افغانستان میں زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنے قابو میں کرتے جا رہے ہیں۔ افغان فوج ان کے بڑھتے کنٹرول کے آگے ہاتھ کھڑے کر رہی ہے۔ امریکی فارن پالیسی ایکسپرٹس کے مطابق افغانستان کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت یعنی جمہوری حکومت کچھ 10-12 مہینوں کی مہمان ہے۔ اس کے بعد امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ اس علاقے، اس خطے میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی اور پہلے کی طرح افغان مہاجرین کا ہجوم ایران اور پاکستان جیسے ملکوں کی طرف دوڑ پڑے گا۔ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے اور ایکسپرٹس بہت کنسرنڈ ہیں اور ظاہر ہے انہیں ہونا بھی چاہیے۔ ان کے مطابق آنے والے مہاجرین کے ہجوم سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے اور سیاسی استحکام مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اتنے مالی وسائل رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی فوجی طاقت رکھنے کے باوجود کیوں ایک لحاظ سے ہار گیا افغانستان میں؟ سابقہ امریکی فوجی لیڈر ایڈمرل مائک ملن نے CBS نیوز کو انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو آئی تھنک بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت ریویلنگ تھا۔ ملن کے مطابق امریکہ کے افغانستان میں ہارنے کی کچھ بڑی ریزنز تھیں۔ ایک بڑی وجہ اس کے بقول یہ تھی کہ افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، افغانستان میں جنگ جاری تھی اور بش ایڈمنسٹریشن نے، بش سرکار نے یہ فیصلہ کیا عراق پہ انویڈ کرنے کا، عراق پہ حملہ کرنے کا۔ اس سے امریکہ کو طالبان انسرجنسی، بغاوت کو پیروں تلے روننے کے لیے، کچلنے کے لیے جتنی فوج کی تعداد کی ضرورت تھی افغانستان میں، ان کی ایکچول تعداد اس سطح سے کہیں کم رہ گئی۔ اور یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ امریکہ ٹائم پہ اسامہ بن لادن کو نہیں مار سکا۔ انہوں نے لوکل افغان گروپس کو مسلح کیا ہوا تھا طالبان القاعدہ سے لڑنے کے لیے، اور امریکہ نے اپنی فوج کو خالی ہوائی جہاز کے حملوں تک محدود کیے رکھا۔ انہوں نے بن لادن کو ایک علاقے تورا بورا میں ڈھونڈ نکالا اور اسے وہاں پہ آئسولیٹ کر دیا، لیکن وہاں پہ امریکی فوج خود نہیں تھی۔ اور جب امریکی اسپیشل فورسز خود پہنچی اس جگہ پہ، تو جیسے شادی پہ لیٹ پہنچو اور سب کھانا کھا کے ڈکار بھی مار چکے ہوں، پلیٹس برتن سب خالی ملیں اور آپ کو خالی پیٹ گھر جانا پڑے۔ جب تک اسپیشل فورسز وہاں پہ پہنچی تب تک وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے اور بن لادن وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اور بقول ایڈمرل مائک ملن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جس سے جنگ طویل ہو گئی، کیونکہ بن لادن ایک کیرزمیٹک لیڈر تھا، اس کی ایک طلسماتی قسم کی پرسنالٹی تھی۔ بہت سے لوگ، بہت سے مسلح گروپس اس کے ماننے والے تھے، اس کی سرپرستی کو تسلیم کرتے تھے۔ اگر امریکہ اسے جلدی مار دیتا تو شاید یہ جنگ کوئی مختلف شکل اختیار کر لیتی۔ کہتے ہیں ہارنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی افغان حکومت کی کرپشن اور بری گورننس۔ افغان حکومت کی بری کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں نہیں آئیں اور ان کے مالی حالات مزید بگڑ گئے۔ $7 بلین کے قریب ایک سال میں امریکہ ایڈ دیتا تھا افغانستان کو، لیکن وہ پیسہ زیادہ تر افغان سیاسی لیڈرشپ کی جیب میں گیا، افغان لوگوں تک پہنچنے کے بجائے۔ اس سے لوگوں کے اندر امریکہ کے لیے نفرت بڑھ گئی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے امریکہ ایک ایسی حکومت کی سرپرستی کر رہا ہے جو انہیں دائیں بائیں لوٹ رہی ہے۔ اور بقول امریکن جنرل سٹینلی میکرسٹل، اگر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارا اس جنگ کو جیتنا ناممکن ہے۔ اس سے ہمارے فوجیوں کی جو اموات ہیں، کیجولٹیز ہیں، وہ بڑھیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملن نے تو اس انٹرویو میں نہیں کہا، لیکن امریکن پالیسی ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس میں یہ یقین، یہ سوچ بہت عام ہے۔ جیسے مائیکل کوگلمین جو کہ ایک تھنک ٹینک کو بلانگ کرتا ہے، اس کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں بری پرفارمنس کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بقول مائیکل کے، پاکستان نے افغانستان میں موجود طالبان گروپس کو سپورٹ کیا، مالی طور پہ اسلحہ فراہم کر کے، اور ان کے کئی لیڈرز کو پاکستان میں پناہ دی اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان نہ اس ایلیگیشن کو ڈینائی کرتا ہے۔ پاکستان کے سپورٹرز کے بقول پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا الزام ہے۔ اور بعض سے یہ سننے کو ملتا ہے، بعض پاکستانی سپورٹرز سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایسا سب کچھ کرنا ضروری تھا،
اس ریجن میں بڑھتے ہوئے انڈین کنٹرول کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ بقول پاکستانی اسٹیبلشمنٹ افغانستان کی زمین کو انڈیا یوز کر رہا ہے دہشت گردی کے واقعات اور انتشار پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں۔ بہرحال افغانستان کی کہانی جتنی کمپلیکس ہے اتنی ہی گولیوں، بم دھماکوں اور خون سے بھری ہے۔ آئی ہوپ یہ خطہ امن اور سکون حاصل کرے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اف اینی تھنگ لگتا ہے ایسا حالات مزید بگڑیں گے آنے والے وقتوں میں، اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہے افغانستان میں بسنے والے عام لوگوں کے لیے، سویلینز کے لیے۔